کسی کا گھر کے اندر انتقال ہو گیا اور کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں پہ اتنی ساری رسمیں نبھائی جائیں گی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ انتقال ہوتے ہی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا جائے گا کہ بھائی سب لوگ بریانی کھا کے جانا۔ بھائی ہوتے ہی نہیں ہوتے اعلان؟ چاہے بریانی آپ کہیں گے، جی بریانی تو نہیں کہتے، ہو سکتا ہے کہ خالی کھانا کہہ دیتے ہو، لیکن کھانے کے اعلان ہوتے ہی نہیں۔ کیا سوچتا ہوگا وہ مردہ اندر؟ اس کی تو جان حلق میں اٹکی پڑی ہے، منکر نکیر اس کے سر پہ سوار ہیں، ابھی اسے قبر میں اتارا، وہ مردہ ابھی اپنے حساب کتاب سے نپٹا نہیں، مردے کی قبر پہ مرغے کا اعلان ہو رہا ہے، وہی کھڑے ہوئے اعلان ہوتا ہے کھانے کھا کے جانا۔ کیوں بھائی؟ ولیمہ ہے کیا آج کسی کا؟ کون سا خوشی کا دن ہے کہ اتنے اہتمام سے اعلان ہو رہا ہے؟ یہ عجیب و غریب رسم ہے۔ یہ سب حضرات یاد رکھیے گا، میں نے کئی بار اس کے اوپر آپ کو سمجھایا ہے۔ آج جب یہ صبغت اللہ پر بات آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرنا کہ سب لوگ کھانا کھا کے جائیں، یہ کیسی تعلیم؟ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ طریقہ کیا ہے اسلام میں؟ اب ذرا وہ سنیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں، شریعت نے کیا کہا؟ شریعت یہ کہتی ہے اس گھر والوں کا کھانا اور جو گھر میں باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جو دور دراز شہروں سے آئے ہیں، ان کا کھانا وہ سب انتظام کریں گے اس کے پڑوسی۔ شریعت نے کہا 3 دن تک گھر والوں کے کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ یہ غم میں ہیں، ابھی بنا نہیں سکتے، تو تم کھانے کا نظم کرو ان کا، گھر والوں کے لیے بھی یا جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں ان کا بھی نظم کرو۔ چلو پڑوسی نہیں کر رہے تو رشتہ دار کر لیں، رشتہ دار انتظام کر دیں، ان کی ذمہ داری رکھی گئی کہ آپ یہ نظم کرو۔ لیکن کس کے لیے؟ جو میت کا گھر آنا ہے ان کے لیے، اور جو حضرات دور دراز سے آئے ہوئے ہیں وہ اخلاقی طور پر ان کے لیے کر دیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے قبر میں دبانے کے بعد جو گھر کا پڑوسی ہے نا وہ بھی ہاتھ دھو کے اسی گھر میں دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی ہاتھ دھو کے وہیں بیٹھتا ہے۔ عجیب و غریب ہے یہ معاملہ۔ میت کے کھانے کے اتنے شوقین، بریانی کے ہم اتنے دیوانے، اللہ کے واسطے یہ عمل نہیں ہونا چاہیے ہمارا۔ یہ کھانا صرف میت کے گھر والوں کے لیے جو بیچارے غم میں ہے، نہیں بنا سکتے، یا کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی ہے وہ کھا لے، لیکن ہم جو محلے کے افراد ہیں، جن کا شہر میں ہی گھر ہے، جو شہر کے شہر میں وہاں پر آئے ہیں، وہ وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، اس کی کیا تو ہے؟ بھائی کھایا جاتا ہے نہیں کھایا جاتا؟ عجیب و غریب یہ عمل ہے۔ بالکل نہ کھایا کریں یہ کھانا۔ اگر ہم اس کھانے کو کھانا بند کریں گے نا تبھی یہ رسم بھی ختم ہوگی۔ آپ سیدھا کہہ دیں کہ بھائی ہمارا گھر ہے یہاں پہ موجود، ہم وہاں جا کر کے کھائیں گے، یہ تو صرف جو گھر والے ہیں انہیں کھانے دو، یا جو باہر کا مہمان ہے اسے کھانے دو، ہم لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، سیدھا کہہ دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اگلا دن آئے گا، مدرسے میں کہلوائیں گے حافظ جی بچوں کو بھیج دو، اب وہ آ رہی پوری ٹیم ٹینی مینی کی وہاں سے ساری، گھر کے اندر بریانی بھی بن رہی ہے، مرغا بھی تیار ہے، بچے آ رہے ہیں، وہ ڈبہ مسجد سے لے جا کے وہاں رکھ دیا کہ بھائی یہ سارا قرآن پڑھ کے ہمارے ابا مرحوم کو تم ثواب پہنچاؤ۔ ان بچوں کا ابا تو مرا نہیں ہے، وہ کیوں پڑھیں گے؟ جس کا گیا ہے وہ تو پڑھ نہیں رہا، وہ اجنبی کیوں پڑھے گا؟ آپ ان باتوں پہ غور کیا کریں۔ کچھ حضرات کو یہ باتیں بڑی بھاری سی لگتی ہیں، لیکن حقیقت ہے
جس کا باپ دنیا سے گیا ہے وہ اولاد تو قرآن پڑھ نہیں رہی، وہ بچے کیوں پڑھیں گے قرآن؟ ان کو تو کوئی درد نہیں ہے، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جس کے دل کو تھوڑی سی تکلیف ہے، جب وہ پڑھنا نہیں قرآن پاک تو اجنبی کیا پڑھے گا؟ انہیں بیچاروں کو لاگے بٹھا دیتے ہیں، وہ سارا ڈبہ فٹافٹ ادھر سے ادھر رکھتے ہیں، نپٹاتے ہیں سارا، ہاتھ دھو کے بسم اللہ کھانا شروع، کہتے مصلی کھلا دیے۔ کیا مصلی کھلا دیے؟ یہ کتنی غلط حرکت ہے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، جو بلانے والے وہ تو مجرم ہے ہی ہیں، جو یہ مدرسے کے حضرات اپنے بچوں کو اس طرح سے بیچتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، توہین کر رہے ہیں وہ بچوں کی۔ یہ بچے مردوں کا کھانا کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ کتنا عجیب و غریب نظارہ لگتا ہے کہ آج یہ بیچ جا رہے ہیں، سارے محلے کو پتہ لگ جاتا ہے کہیں مردہ ہوا ہے کوئی، اس کا کھانا کھانے جا رہے ہیں میت کا۔ یہ اللہ کے نبی کے علم کو حاصل کرنے والے ان کے ساتھ میں یہ عمل اور حرکت کتنی نازیبہ ہے۔ بالکل بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ پھر بھیجیں گے کہ 40 دن تک روزانہ مسجد کے اندر کھانا جانا چاہیے، 40 دن تک۔ میں اماموں سے کہا کرتا ہوں کہ جب کسی گھر سے پابندی سے کھانا آنے لگے چوکس ہو جانا، وہ تمہیں مردے کا کھانا کھلا رہا ہے، میت کا کھانا کھلا رہا ہے۔ اگر روز روز کوئی کرم فرما ہو جائے تو میتوں کا کھانا امام کو کھلائیں گے، کتنا عجیب و غریب عمل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اور آپ کتنی دور چلے جا رہے ہیں اسلامی تعلیمات سے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کہاں سے آ گئی یہ تعلیمات ہمارے درمیان؟ وہی ہے صبغت اللہ۔ اللہ نے کہا تھا پورے رنگ جانا، ہم اپنے باپ داداؤں کی جو رسمیں ہیں انہی کو نبھا رہے ہیں، اسی میں چلے۔ وہ بچوں کو بلا کے پڑھوا رہے ہیں، پھر انہیں کھلا رہے ہیں، پھر وہ سارے بچے روڈ پہ کو جا رہے ہیں۔ کتنا اس کے اندر اہل علم کا مذاق ہے، کتنا تمسخر ہے، کیسی حرکت ہے۔ نہ وہ قرآن صحیح سے پڑھا جاتا نہ کچھ ہوتا، اور ان بچوں کی کوئی خطا نہیں، وہ کیوں پڑھیں گے جب جس کا گیا ہے وہ پڑھنے کو تیار نہیں، تو وہ کیوں پڑھیں گے؟ یہ سب معاملات چل رہے ہیں ہمارے یہاں پہ، یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ کچھ بھی اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد 40 دن تک کھانے کو بھیجنا ضروری سمجھا جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ 40 دن تک کھانا بھیجو۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو یہ کچھ نہ کرو، کچھ نہیں ہونا چاہیے، صرف گھر والوں کے لیے 3 دن کا کھانا، اور جو گھر پہ باہر کے مہمان ہیں ان کا کھانا 3 دن تک پہنچا دیا جائے، باقی کوئی گھر میں جا کر کے ان کے کھانے نہ کھائے، پہلا کام۔ دوسرا کام، گھر کے اندر قرآن رکھ دیا جائے، جو بندہ گھر میں آئے اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیا جائے کہ آپ کو جتنا موقع ہو پڑھ کر کے ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچا دیجیے، جتنا آپ کا دل کرے۔ اب وہ چاہے 1 پارہ پڑھ دے یا 1 رکوع پڑھ دے، پڑھ کے اور جائے۔ ایک ساتھ بیٹھ کر کے اکٹھا کر کے فون کر کر کے بانٹے جاتے ہیں، آپ کے اوپر یہ پارے آئے ہیں، آپ یہ پڑھ دینا۔ یہ بھی چل رہا ہے، فون کر کے بتا دیا جاتا ہے رشتہ داروں کو کہ یہ پارے پڑھ دینا۔ غلط ہے۔ جو خوشی سے جو پڑھ کر کے ثواب پہنچا دے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور تیسرا کام میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس طرح سے بلا کر کے کھلانا یا کہیں 40 دن تک بھیجنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی غریب کو ضرورت ہے تو وہ ہمارے کھانے کی نہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، اپنے مرحوم کی طرف سے اپنی گنجائش کے مطابق پیسے کسی غریب کے ہاتھ میں دے دیے جائیں کہ آپ اس سے اپنی جو ضرورت ہو اسے پوری فرما لیں، وہ اپنے حساب سے خرچ کر لے۔ کتنا آسان طریقہ۔
صدقہ جاریہ کرنا ہے، کسی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس کے اندر پیسہ لگا دو، زمین مسجد کی خریدی جا رہی ہے اس کے اندر پیسہ لگا دو، پھر وہاں پہ وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ بس اتنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کریں گے انشاءاللہ عمل؟ میتوں کا کھانا کھائیں گے؟ جی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز بتائی کہ انتقال کے بعد قرآن خوانی یا بلا بلا کر کے پورے ختم کرانا نہیں ہے، بس قرآن رکھ دے، جس کا جتنا دل پڑے وہ قرآن پڑھ کے ثواب پہنچا دے۔ تیسری چیز بتائی کہ کھانا اگلے دن، تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں دن یا 40 دن لگاتار بھیجنا کہیں ضروری نہیں ہے۔ صرف ہم یہ کریں کہ کسی غریب کے ہاتھ میں کچھ روپے رکھ دیں تاکہ وہ ان پیسوں سے جو ضرورت ہو وہ اسے پوری کر سکے۔ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ صدقہ جاریہ ہی کرنا ہے تو کسی مسجد وغیرہ کی تعمیر کے اندر پیسے کو خرچ کر دیں تو وہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سب کیا جاتا ہے وہ سب رسمیں ہیں، اسلام نے ان کا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو یہ ہے آیت مبارکہ جو آج ہماری ہے۔ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا صبغۃ اللہ، کہ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے، اللہ کے دین سے اچھا کوئی دین نہیں ہو سکتا، اللہ کی تعلیمات سے پیاری تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی خوشی اس طرح منائیں گے جس طرح اللہ نے اجازت دی ہے، غم اس طرح منائیں گے جس طرح اللہ نے اجازت دی ہے۔ اپنی پسند سے نہ تو خوشی منائیں گے اور نہ غم۔